إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। बेपनाह हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, जिसने हमें दीन हक़ दीन इस्लाम को कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्क़िया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें रब्बे कायनात ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद आज के खुतबा जुमा की गुफ्तगू का मौजू है कुरान पढ़ता जा जन्नत चढ़ता जा। ये आज का मौजू कुरान के हाफिज़ की शान में है कि हाफिज़ कुरान किस कदर मर्तबा पाता है, कितनी शान रखता है। इस पे चंद एक गुज़ारिशात आज की गुफ्तगू में आप समाअत फरमाएंगे। इस मौजू को बयान करने का एक ख़ास मकसद कुछ अहबाब के इल्म में है और इस गुफ्तगू के आखिर में उसे दोहरा दिया जाएगा, आपके ज़हन नशी दोबारा करवा दिया जाएगा। कुरान जितनी अजीम किताब है, इसको याद करने वाले, इसका इल्म हासिल करने वाले, वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़र में अजीम हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, कि ये कुरान मजीद की वाज़े आयतें हैं जो उन लोगों के सीनों में महफूज हैं जो इल्म वाले हैं। गोया कुरान की आयात को अपने सीने में जमा करना, महफूज करना, इसका हाफिज़ बनना, ये बड़ी सआदत की बात है, ये बड़ी खुश नसीबी और खुशबख्ती की बात है। जो लोग कुरान को हिफ्ज़ करते हैं, कुरान को याद करते हैं, अपने सीनों में कुरान को महफूज रखते हैं, वो बड़ी शान रखते हैं, वो बड़ी इज़्ज़त रखते हैं, वो बड़ी अज़मत वाले होते हैं। इस बात को हमें समझने के लिए कि कितनी शान है कुरान को हिफ्ज़ करने की, आइए हम देखते हैं
کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا کہاں سے آغاز ہوا، کس نے اس کو یاد کیا، کس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس دنیا میں، اس جہان میں سب سے پہلے یہ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہوا، قرآن کی آیتیں جس سینے میں جمع ہوئیں، نہ وہ سینہ معمولی ہے، نہ وہ سینے والی شخصیت معمولی۔ سب سے پہلے قرآن جس شخصیت کے سینہ اطہر میں رب نے جمع کیا، وہ ذات اور وہ ہستی اور وہ شخصیت ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس سے زیادہ عظمت اور کیا ہو سکتی ہے قرآن کے حافظ کی، کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام بھی قرآن کے حافظ تھے، آپ کے سینہ اطہر میں بھی قرآن جمع تھا، قرآن محفوظ تھا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کے حافظ بنے، اور کئی صحابیات وہ بھی قرآن کی حافظہ بنی۔ قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ سعادت کی بات ہے، بخت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں جتنا ہو سکے قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو لازمی اور ضروری قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ ابتدائے اسلام سے لے کے اب تک سینوں میں محفوظ ہوتا رہا، اور اب تک ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک مسلمانوں کے سینوں میں، بلکہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کو سیکھنا، اسے یاد کرنا، اسے پڑھنا، یہ ساری دنیا کے عملوں میں سے بہترین عمل، سارے جہان کے کاموں میں سے بہترین کام قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سیکھنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرور کائنات علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کے سیکھنے کا انداز حفظ کا ہو، قرآن کو سیکھنے کا انداز اس کا ترجمہ ہو، قرآن کو سیکھنے کا انداز اس کی تفسیر ہو، قرآن جس صورت میں بھی سیکھا جائے، قرآن جس صورت میں بھی پڑھا جائے، یہ پڑھنے والا بھی اعلیٰ، یہ پڑھانے والا بھی اعلیٰ، یہ سیکھنے والا بھی اعلیٰ، یہ سکھانے والا بھی اعلیٰ۔ چونکہ یہ بات فرما دی سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے تم میں سے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اتنی عظیم اور اعظم کتاب، اتنی عظمتوں والی یہ کتاب قرآن، کہ اگر اس کی ایک آیت سیکھ لی جائے، اس کی 2 آیتیں سیکھ لی جائیں، تو ان پہ اتنا اجر، ان پہ اتنا ثواب جو ابھی میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ اجر و ثواب سننے کے بعد یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہ ہوگا کہ جب اس قرآن کی ایک آیت سیکھنے پہ
اتنا اجر و ثواب ہے، 2 آیتیں سیکھنے پہ اتنا اجر و ثواب ہے، تو جو سارا قرآن سیکھ جائے، سارا قرآن یاد کر جائے، اس کو کتنا اللہ کے ہاں اجر ملتا ہوگا، اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ کیا ہے اجر، کیا ہے ثواب؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ عظیم اصحاب، عظیم ساتھی، ان میں سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صفے پر، صفہ چبوترا ہے جہاں پہ اصحاب صفہ تعلیم حاصل کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن یاد کرتے، قرآن سیکھتے، امام کائنات علیہ السلام کی احادیث سنتے، یاد کرتے، عمل کرتے، کہتے ہیں ہم صفے پر، چبوترے پر جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے وہاں تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ توجہ فرمائیے گا، اس قرآن کو یاد کرنے، سیکھنے کا عمل کتنا عظیم۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ روزانہ صبح صبح بطحان نامی جگہ پہ جائے یا عقیق نامی جگہ پہ جائے؟ یہ جگہوں کے نام تھے مکہ میں، بطحان اور عقیق۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی بطحان جائے یا عقیق جائے؟ اللہ کے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا پھر وہاں جا کے وہ بغیر کسی گناہ کو کیے، بغیر کسی قطع رحمی کے رشتے ناطے کو توڑے بغیر وہاں سے ایک بلند کوہان اونٹ لے کر آئے۔ کسی کو پسند ہے؟ یہ اونٹوں کی اس وقت بڑی ویلیو تھی، بڑی قدر و قیمت تھی۔ یوں سمجھیے کہ آج ہمارے دور کی لینڈ کروزر، آج کی پجارو، بہترین عالی شان مہنگی ترین گاڑی، اس وقت کی سواری یہ اونٹ تھے جس کے بارے حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو پسند کرے کہ جائے وہاں اور بغیر کسی گناہ کو کیے ایک بلند کوہان اونٹ لے آئے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، کون نہیں پسند کرے گا کہ اسے اونٹ مل جائیں، وہ بھی بلند کوہان والے، اعلیٰ قیمت والے، اعلیٰ نسل والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسے کیا کرو کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اونٹ لے آئے، اونٹ اس کے حصے میں آ جائیں، وہ صبح صبح مسجد میں جائے۔ توجہ فرمائیے گا، صبح صبح مسجد میں جائے۔ اللہ کے نبی کیوں؟ مسجد میں تو ہم پہلے بھی آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد پہ، فرمان پہ توجہ، اور یہ بات کھلتی جائے گی کہ قرآن پڑھتا جا، جنت چڑھتا جا۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ شان ہے حافظ قرآن کی، یہ عظمت ہے قرآن کے حافظ کی، یہ مقام ہے قرآن حفظ کرنے والے کا، یہ مرتبہ ہے اس کا جس کے سینے میں قرآن جمع ہو جاتا ہے۔ کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کہا تم میں سے کوئی مسجد میں جائے صبح صبح اور اللہ کے قرآن کی 2 آیتیں جا کے سیکھے یا پڑھے؟ فرمایا 2 قرآن کی آیتیں سیکھے یا پڑھے۔ جو قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے یا پڑھ لے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 آیتیں 2 بہترین اعلیٰ نسل اور بہترین قیمتی اونٹوں سے زیادہ اعلیٰ، زیادہ عرفہ، زیادہ قیمت والی، زیادہ مرتبے والی ہیں، جسے 2 قرآن کی آیتیں یاد ہو جائیں
جسے قرآن کی 2 آیتوں کا علم مل جائے. 2 آیتیں. تو جس کے سینے میں پورا قرآن ہے، جو سارے قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کو یاد رکھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قرات کرتا ہے، جوں آیتیں بڑھتی جائیں گی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنے اونٹ بڑھتے جائیں گے. اگر 3 آیتیں پڑھ لو تو 3 اونٹوں سے بہتر، 4 پڑھ لو تو 4 سے بہتر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنی تعداد آیتوں کی بڑھاتے جاؤ گے اتنا اجر و ثواب رب زیادہ کرتا جائے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ ترغیب دلاتا ہے، شوق بڑھاتا ہے، محبت میں اضافہ کرتا ہے کہ لوگوں اہل القرآن بن جاؤ، اصحاب القرآن بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، قرآن کے حافظ بن جاؤ، قرآن کے عالم بن جاؤ. چونکہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، جو قرآن کا عالم ہوتا ہے، اللہ مرتبے بھی اونچے کر دیتے ہیں، اللہ عظمت میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں. قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، اس کا مرتبہ معمولی نہیں ہے. اگرچہ دنیا والوں نے اپنی نگاہ میں معمولی سمجھ لیا کہ کیا ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے. اسے کیا پتا کہ اس حافظ قرآن کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے، اس کی عظمت حضور کے نزدیک کیا ہے. آئیے یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرور کائنات علیہ السلام نے ایک حافظ قرآن، حامل قرآن، صاحب قرآن، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم کی کتنی عظمت بیان کر دی. نبی پاک علیہ السلام نے کہا ان من اجلال اللہ اکرامی ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ بل جافی فی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان بوڑھے کا احترام کرے، توجہ فرمائیے گا، جو کسی مسلمان بوڑھے شخص کا احترام کرے، جو کسی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے کا احترام کرے، اور جو کسی انصاف کرنے والے حکمران کا احترام کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سمجھے کہ اس نے اللہ عز و جل، اللہ احکم الحاکمین، رب کائنات، رب کریم کی عزت کرنے کا حصہ حاصل کر لیا ہے. کیا مطلب؟ ایک حافظ قرآن کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کرنے کے حصے میں سے ہے. جو قرآن کے حافظ کو احترام دیتا ہے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے، چونکہ یہ حافظ قرآن کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے سینے میں رب کی کتاب قرآن محفوظ ہے. حافظ قرآن، حامل قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن اس دنیا میں مرتبے پاتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی مرتبے پائیں گے، قبر میں بھی مرتبے پائیں گے، حشر میں بھی مرتبے پائیں گے. اعزاز ہی اعزاز ان کا ہوگا جن کے سینے میں رب کا قرآن جمع ہوگا، جو قرآن کے حافظ ہوں گے، قرآن کے قاری ہوں گے. ابھی چلتے چلتے آئیے دعا پھر کریں کہ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم باعمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مقصد کو سمجھیے گا، گفتگو ذہن نشین کیجئے گا کہ کیا ہے قرآن کا حافظ. اس کو رب نے کہنے قیامت کے دن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جنت چڑھتا جا. وہ کیسے کہنا ہے، انداز کیا ہوگا، وہ جگہ کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوگی. قرآن کے حافظ کے ساتھ آخری حصے میں جا کے عرض کرتا ہوں، یہ قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری ہوتا ہے، یہ مرتبہ پاتا ہے، اسے مصلی امامت ملتا ہے.
لوگوں کی امامت کا رتبہ ملتا ہے قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے عالم کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ کروائے جسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہے، جس کے سینے میں قرآن زیادہ محفوظ ہے، لوگوں کا امام وہ بنے۔ تو امامت کا شرف یہ کسے ملتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اور یہ شرف کوئی معمولی نہیں ہے۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، دیکھیے رب رتبے کتنے دیتا ہے۔ قرآن سینے میں جمع کرنے والے، قرآن کا حافظ بننے والے کو اللہ مسجد حرام بیت اللہ کا امام بنا دیتے ہیں، مسجد نبوی کا امام بن جاتا ہے، اللہ کے گھروں کا امام بنتا ہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی مالدار، کوئی دنیا دار وہ مصلی امامت پہ آ کے امامت کرواتا ہو؟ کوئی دنیا کا سٹیٹس رکھنے والا، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اللہ کرے کہ اس قابل ہو جائیں، اللہ کرے کہ اس قابل ہمارے حکمران ہوں کہ وہ اپنی عوام کی امامت کروائیں، لیکن ہم جن حکمرانوں کی عوام اور رعایا ہیں، وہ حکمران وہ ہیں کہ جنہیں کابینہ کے اجلاسوں میں حکمرانی کرتے ہوئے، حکومت کے اجلاسوں اور میٹنگوں میں قرآن مجید کی سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ ہم تو ان حکمرانوں کے پلے پڑ گئے، وہ حکمران ہم پہ مسلط کر دیے گئے کہ جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی، اور عوام سبحان اللہ، رعایا کیا شان ہے اس کی کہ رعایا میں کئی ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں موجود ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں میں سارے کا سارا قرآن رب نے محفوظ کر دیا، اور وہ اپنے ماتھے پہ ٹائٹل رکھتا ہے حافظ قرآن، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے۔ بچہ 6-7 سال کا بھی ہو، 8-10 سال کا بھی ہو، 15-16 سال کا بھی ہو، اگر اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو وہ مسلح امامت پہ آ کے علاقے کے چودھری کی بھی امامت کروا دیتا ہے، اور ملک کے حکمران کی بھی کروا دیتا ہے۔ یہ عظمت کس لیے ملی؟ یہ قرآن کی وجہ سے ملی، قرآن کے حفظ کی وجہ سے ملی۔ اس لیے فرمایا ام القوم، لوگوں کی امامت وہ کروائے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، جس کے سینے میں قرآن زیادہ جمع ہے، اقرأہم لکتاب اللہ، جو کتاب کو زیادہ پڑھنا جانتا ہے وہ امام بنے۔ یہ شرف ہے اس مصلی پہ کھڑا ہونا، اس منبر پہ کھڑا ہونا، یہ عزت اکرام کی بات۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، قرآن کا حفظ اور قرآن کا حافظ، اللہ اکبر، اس کو ایک اور بھی مرتبہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دے دیا، ایک لمبی حدیث، اس کا مختصر حصہ ذوق بڑھانے کے لیے، محبت بڑھانے کے لیے، آپ کی ترغیب میں اضافہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کیجئے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کا قاری بننے کے لیے۔ بیٹا توجہ سے سنے بات۔ ایک صحابی، اس کی شادی کی بات چل پڑی، لمبی بات ہے لیکن میں صرف اشارہ قرآن کے ریلیٹڈ کرنے لگا ہوں کہ کیا عظمت ہوتی ہے قرآن کے حافظ کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہمارا ایک ساتھی صحابی، اس کے جب نکاح کی بات چلی تو نکاح کے لیے لازمی ہے حق مہر کا ہونا، شرط ہے۔ جب اس سے حق مہر پوچھا گیا تو اس کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ موجود ہی نہیں تھا،
نہ کوئی رقم، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی سونا، نہ کوئی چاندی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیارے صحابی سے پوچھا، بھائی تیرے پاس حق مہر کے لیے نہ کوئی پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ رقم ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، تو اب بتا تجھے قرآن یاد ہے؟ توجہ فرمائیے گا، تجھے قرآن آتا ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی جی مجھے قرآن کچھ یاد ہے۔ پوچھا کون کون سی صورت یاد ہے؟ بتایا فلاں صورت، فلاں صورت، فلاں صورت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا ان صورتوں کے عوض حق مہر مقرر کر کے میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں، اپنی بیوی کو یہ صورتیں یاد کروا دینا، یہی رب تیرا حق مہر بنا دے گا۔ قرآن کی یہ عظمت ہے، یہ قرآن کی وجہ سے رفعت ہے، یہ قرآن کی وجہ سے مقام ملا اس صحابی رسول کو کہ اگر پاس حق مہر کے لیے کچھ نہیں، کہا بیوی کو صورتیں یاد کروا دینا، کتنا فائدہ ہو گیا۔ یہ پہلے ہی ان صورتوں کا حافظ تھا، بعد میں اس کی بیوی بھی ان صورتوں کی حافظہ بن گئی۔ قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، قرآن سمجھیے، قرآن کا علم حاصل کیجیے، چونکہ یہ قرآن اللہ اکبر کبیرہ یہ قبر میں بھی کام آتا ہے، یہ قبر میں بھی عظمت بڑھاتا ہے، یہ قبر میں بھی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ میدان احد وہاں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب انہیں دفنانے کا وقت آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کپڑے کم تھے، ایک ایک کپڑے میں، ایک ایک کفن میں دو دو صحابہ کو لپیٹا رضی اللہ عنہ، ایک ایک کپڑے میں دو دو صحابہ کو کفن دیا گیا، اور ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی مرتبے کی بات پوچھ رہے تھے، اور وہ بات مجھے اور آپ کو یہ سبق دے گی کہ قبر میں کام کس نے آنا ہے؟ نہ دولت نے، نہ زر نے، نہ سیب نے، نہ ہمارے مرتبے نے، نہ ہمارے رتبے نے، نہ ہماری یہاں پہ یہ سستی شہرت نے، وہاں پہ کام وہ آئے گی چیز جس کے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا۔ آپ نے پوچھا مجھے بتائیے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ آتا ہے، قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ جب بتایا جاتا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اس فلاں صحابی کو قرآن زیادہ یاد تھا، اس کو قرآن زیادہ آتا تھا، یہ قرآن زیادہ پڑھتا تھا، یہ قرآن کا حافظ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ معلوم کرتے کہ فلاں صحابی کو قرآن زیادہ آتا ہے، قرآن کا حافظ، نبی کائنات علیہ السلام اس قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری کو قبر میں پہلے اتارتے تھے۔ قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری کو قبر میں پہلے اتارتے تھے۔ یہ اس کا مرتبہ، یہ اس کا مقام، یہ اس کی فضیلت، یہ اس کی عزت، یہ اس کی عظمت کونین کے امام نے بڑھائی، اور یہ بتا دیا، یہ سمجھا دیا، ساری امت کو بتا دیا کہ قبر میں بھی اگر عزت ملے گی تو قرآن کی وجہ سے ملے گی، قرآن کے حافظ کو ملے گی۔ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے کیا کہنے کہ یہ کتاب کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں، یاد کرنے والوں، حفظ کرنے والوں کی سفارشی بن کے اللہ کے ہاں آئے، اور آ کے کیا کہے؟ حضور سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیوں مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ قرآن تمہارا بھی سفارشی بن جائے، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی ہر کوئی پکار رہا ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، دقت ہی دقت ہوگی، مشکل ہی مشکل ہوگی، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، کوئی ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی مجھے بچانے والا ہو۔ اس دن جن کو اللہ سفارشی بنائے گا ان میں سے ایک قرآن بھی سفارشی بن کے آئے گا، اور یہ
جو چاہتا ہے کہ قرآن میری سفارش کرے، قرآن میری شفاعت کرے، ان کے نام کونین کے امام کا فرمان، آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آ جائے گا۔ قرآن پڑھا کرو، اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، اپنے بچوں کو پڑھایا کرو، اپنے بچوں کو قرآن یاد کروایا کرو، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا کرو۔ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن پڑھنا بھی اچھا عمل، قرآن پڑھانا بھی اچھا عمل۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والوں کا سفارشی قیامت کو قرآن بن کے آئے گا، اور قرآن نے آ کے کہنا کیا ہے؟ سفارش کرنی ہے، اللہ کے ہاں سفارش کرنی ہے، اور اس کی سفارش کو اللہ نے قبول کرنا ہے انشاءاللہ، اس کی سفارش کو اللہ نے انشاءاللہ قیامت کے دن قبول کرنا ہے۔ اور قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے عالم، قرآن کے عامل کو قرآن کی شفاعت کی بنا پہ انشاءاللہ اللہ جنت کے درجوں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور یہی قیامت کا دن ہوگا۔ یہاں پہ یہ حافظ قرآن پڑھنے والے، قرآن کے قاری، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن، توجہ اس فرمان پہ، مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ لہ مع السفرۃ الکرام البررہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بنتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن عزت والے، عظمت والے، نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ اللہ قرآن کے حافظ کو اللہ کھڑا فرما دیں گے۔ اس دن فیصلے ہونے ہیں، بدبخت کھڑے ہوں گے، کوئی قارون کے ساتھ، کوئی حامان کے ساتھ، کوئی فرعون کے ساتھ، کوئی شداد کے ساتھ، کوئی نمرود کے ساتھ، کوئی کسی بے ایمان کے ساتھ، اور فیصلے ہوں گے خوش قسمت لوگوں کے، خوش قسمت ہوں گے جن میں سے یہ حافظ قرآن بھی عزت پائیں گے۔ ان کی عزت کا کیا کہنا کہ انہیں اللہ اپنے معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا فرما دیں گے مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اور یہی قیامت کا دن ہوگا۔ حافظ قرآن، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ادھر قرآن کو لایا جائے گا، اور قرآن آ کے کہے گا یا ربی، یا ربی، یہ قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، اس قرآن کے حافظ، اس قرآن کے قاری کو آج مزین فرما دے، اسے خوبصورتی عطا کر دے، اللہ زیب و زینت عطا فرما دے۔ جب قرآن اس کے حق میں یہ کہے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، اس قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری کو اللہ عزتوں والا، عظمتوں والا قیامت کے دن سر پہ تاج پہنا دیں گے، تاج پہنا دیں گے۔ اور یہ قرآن پھر کہے گا رب زدہ، اللہ اور اس کی عزت میں اضافہ کر دے، اللہ اور عزت میں اضافہ کر دے، اسے پھر عزت میں اضافہ کرتے ہوئے اللہ عزت والا، عظمت والا لباس پہنا دیں گے۔ حافظ قرآن کو اللہ قیامت کے دن عزت کا لباس پہنا دیں گے۔ قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، اب میری تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اس قرآن کے حافظ سے، قرآن کے قاری سے راضی ہو جا۔ رب اس سے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان فرما دے گا، فَيُرْضَى عَنْهُ۔ اور یہ قرآن کا حافظ، یہ قرآن کا قاری مرتبے پا رہا ہے، عظمتیں پا رہا ہے، عزتیں پا رہا ہے قیامت کے دن۔ اور اس سے بڑھ کے عظمت، عزت اور کیا ہوگی کہ کل قیامت کے دن قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری کے والدین کو بھی عزت دیتے ہوئے رب کائنات عزت
اور عظمت کے لباس پہنا دے گا۔ اور یہ اللہ ہمیں یہ لباس عزت کا کیوں پہنایا، یہ جوڑے ہمیں عظمت کے عزت کے کیوں پہنائے؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس لیے پہنائے کہ تمہارے بیٹے نے دنیا میں قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن کا قاری بنا تھا، قرآن کا حافظ بنا تھا، اور وہ تمہاری وجہ سے بنا تھا۔ آج اس کے حفظ کی وجہ سے جہاں اسے مقام ملا، قرآن کے حافظ کے ماں باپ کو بھی عظمت رب نے عطا فرما دی۔ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، شوق اور لگن پیدا کیجئے کہ دنیا کا تو پڑھا ہی جاتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیے اپنے بچوں کو، قرآن بھی سکھائیے، قرآن حفظ کروائیے، قرآن کا قاری بنائیے۔ یہ علم انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ صرف آپ کے بچے پہ قرآن کے حفظ کا اثر نہیں ہوگا، اس قرآن کے حافظ کی وجہ سے انشاءاللہ ماں باپ کو بھی فائدے دنیا جہان کے اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور یہی آج اس گفتگو کا مقصد کہ یہاں پہ میں پچھلے کئی خطبات سے عید کے خطبہ میں بھی یہ کرتا چلا رہا ہوں، اعلان اور رغبت دلا رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 15 جون سے اس ماہ کی 15 تاریخ سے حفظ القرآن کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ کچھ احباب نے اپنے بچوں کے نام بتائے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تیار رکھیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پورے عزم بالجزم کے ساتھ اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے اس قرآن کی حفظ کی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے بچے قرآن کے حافظ بنیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہنے لگا ہوں، حضور کے فرمان کے ساتھ کہ پہلے بھی اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، رحمتیں لے کے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پہ مسلسل قرآن پڑھا جائے، قرآن سیکھا جائے، قرآن سکھایا جائے، وہاں فرشتوں کے ڈیرے اور بڑھ جاتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں فرشتوں کی آمد و رفت میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس فرمان کی روشنی میں 15 جون سے انشاءاللہ یہاں پہ قرآن کی کلاس لگے گی، سارا دن قرآن پڑھا جائے گا، قاری صاحب پڑھائیں گے۔ اس قرآن کے پڑھنے، قرآن کے پڑھانے کی برکت سے سارا دن اللہ کے فرشتے یہاں پہ اللہ کی رحمتیں اتارتے رہیں گے۔ اور آپ کے بچے جب شام کو قرآن پڑھ کے گھروں میں جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہنے لگا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، سینوں میں قرآن کا حصہ بھی لے کے جائیں گے، اور آپ کے گھروں میں اللہ کے گھروں سے رحمتیں بھی منتقل فرما دیں گے۔ یہاں سے آپ کے بچے قرآن پڑھ کے جائیں، قرآن بھی یاد کر کے جائیں، عزت بھی لے کے جائیں، عظمت بھی لے کے جائیں، اور اللہ کے گھروں سے آپ کے گھروں تک رحمتوں کو بھی لے کے جائیں۔ یہ فرمان سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کو حفظ کروانے کا ارادہ نہیں کیا، آج ہی کریں، آج ہی ارادہ کریں، بچوں کو تیار کریں، اور اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر 3 سال میں کم از کم قرآن مجید حفظ ہو جائے آپ کے بچے کا، تو سکول کی تعلیم کا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر 5 پاس کرنے کے بعد حفظ شروع کیا جائے، 3 سال کے بعد 8ویں کلاس میں یا پری 9th میں ایڈمیشن ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، قرآن کے حفظ کی بنیاد پہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور ہم ویسے بھی ساتھ کوشش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے رہیں، دنیاوی علوم کا، تعلیم کا، میتھ کا، انگلش کا، اردو کا، تھوڑا تھوڑا یہ بھی انشاءاللہ تعلیم کا سلسلہ ہم چلانے کی کوشش کریں گے، تاکہ بچے اپنی دنیاوی تعلیم سے محروم نہ رہتے جائیں۔ آج ہی جا کے اپنے گھروں میں ارادے کریں، فیصلے کریں، مشورے کریں، اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو اپنے بچوں کو یہاں قرآن کی کلاس میں لے کے آئیے، اور یہ تھوڑا سا عرصہ گزرے گا، آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ کل قیامت کے دن
اللہ آپ کے بچے کو جنت کے پہلے درجے پہ کھڑا کریں گے، کہیں گے اقرا ورتقِ، قرآن پڑھتا جا جنت چڑھتا جا۔ اور جہاں جا کے تو آخری آیت پڑھے گا وہاں سب سے اوپر رب تجھے جنت کا مقام عطا فرما دے گا۔ اقرا ورتقِ، یہ پڑھے گا قرآن۔ کون سا قرآن پڑھے گا؟ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی، خبر بھی، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، یہ قرآن پڑھے گا حافظ قرآن۔ قرآن نظائر بھی، نظارت بھی، نظر بھی، قرآن تاثر بھی، مؤثر بھی، اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی، سمندر بھی، حجر بھی، قرآن وہ قرآن جو پڑھے گا حافظ قرآن، محشر کی مثالیں بھی ہیں، سدرہ کے ثمر بھی، قرآن کے دامن میں ہر ایک خشک بھی، تر بھی، یونس کی فریاد ہے تو ایوب کا صبر بھی، قرآن مصدق بھی، مظاہر بھی، اور یہ قرآن مبین بھی۔ قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی، جبریل امی بھی قرآن کے حافظ تھے، قرآن لاتے، کونین کے نبی کو آ کے سناتے، آپ اپنے سینہ اطہر میں یاد کرتے۔ قرآن منور بھی، مطہر بھی، صدا بھی، قرآن معظم بھی، مکرم بھی، ضیاء بھی، قرآن نوازش بھی، عنایت بھی، سخا بھی۔ ہی قرآن پڑھنے کے لیے رب کہے گا اقرا، پڑھ قرآن اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ قرآن مقنن بھی، قوانین خدا بھی، قرآن مذکر بھی ہے، تفکر بھی، صلہ بھی، قرآن معلم بھی ہے، مدرس بھی، جزا بھی، قرآن مفکر بھی ہے، ہدایت بھی، ہدا بھی، کونین کا مقصد بھی ہے، کونین کی حد بھی۔ قرآن کی آیات میں ازل بھی ہے، ابد بھی، قرآن میں دہشت بھی ہے، نصیحت بھی، دعا بھی، قرآن میں افکار بھی، جرت بھی، ولا بھی، قرآن میں انکار بھی، آداب وفا بھی، قرآن میں انعام بھی، رحمت بھی، سزا بھی، قرآن عجوبہ بھی، عجائب بھی، عجب بھی، قرآن کرینہ بھی، سلیقہ بھی، ادب بھی، قرآن اللہ کی مرضی بھی، پیغمبر کی رضا بھی، عیسیٰ کا نفس بھی، موسیٰ کا عصا بھی۔ قرآن پڑھ قرآن اے حافظ قرآن، جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ داود کی لے، یوسف کنعان کی قبا بھی، بے تابی یعقوب ہے، آدم کی دعا بھی، قرآن میں انسان بھی، شیاطین بھی، جن بھی، قرآن کی آیات میں راتیں بھی، دن بھی، قرآن معاون بھی، مداوا بھی، مدد بھی، مسند بھی، محمد کی سند بھی، قرآن خود احکام بھی، حاکم بھی، حکم بھی، قرآن محمد کی صداقت کا برم بھی۔ اقرا ورتقِ، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن کے حافظ، قرآن پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ یہ قرآن آپ کا حافظ قرآن پڑھے اور قرآن کی یہ تلاوت کرتا جائے، تلاوت کرتا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے اور پڑھتا جائے۔ سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نساء پڑھے، آل عمران پڑھے، کبھی یہ سورہ یونس پڑھے، کبھی ہود پڑھے، کبھی ابراہیم پڑھے، کبھی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں پارہ، 20ویں تک پڑھے، پھر 30ویں تک چلے۔ یہ پڑھتا جائے قرآن، جنت چڑھتا جائے۔ جب آخر میں جا کے پڑھے گا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب من الجنۃ والناس پڑھ کے قرآن مکمل کر کے جنت کے اونچے درج پہ جائے گا، رب کہے گا تیرے قرآن کی وجہ سے رب نے یہ تیرا مقام بنا دیا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے تیار کیجئے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے اور بڑے بخت کی بات ہے اور یہ بڑا قیمتی سودا ہے۔ اس سے کبھی
پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جہاں ہم اپنے دوسرے بچوں کو دنیا سکھا رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے کو دین سکھا دیں، ساتھ دنیا بھی سیکھے، ساتھ دین بھی سیکھے۔ انشاءاللہ آپ کے بعد ہاتھ اٹھا کے یہ تو کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ تو کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب یہ بچہ قرآن کا حافظ ہوگا، ماں باپ کی عزت اور عظمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔